حمزہ کا راج رہے گا برقرار یا پھر آئے گی تبدیلی؟ تخت پنجاب ہوگا کس کا؟ 45 لاکھ سے زائد ووٹرز آج بڑا فیصلہ کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر اہم ترین ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کا امتحان۔ عوام کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے پہنچ گئی۔ خواتین و مردوں کے ساتھ معذور اور بزرگ افراد بھی ووٹ ڈالنے آئے۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر لمبی قطاریں۔ شیخوپورہ میں ضمنی الیکشن کے موقع پر مشکوک گاڑی سے اسلحہ برآمد، 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او فیصل مختار کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر پی پی 168 لاہور کے پولنگ اسٹیشن 59 میں ہنگامہ آرائی۔ نون لیگ اور تحریک لبیک کے کارکنان آپس میں الجھ پڑے، تلخ کلامی اور دھکم پیل۔ پی پی 167 کے 2 پولنگ اسٹیشنز میں بدنظمی، پولیس نے غیر متعلقہ افراد کو پولنگ اسٹیشن سے ہٹا دیا۔ پولنگ کے دن ہنگامہ چک جھمرا میں 2 پولنگ اسٹیشنز پر سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 80 پر ووٹنگ کا عمل روک دیا۔ چک 106 کچھیاں پر بھی ہنگامہ آرائی۔ مشتعل افراد نے بیلٹ پیپرز پھاڑ دیے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس، ڈولفن فورس اور رینجرز اہلکار پہنچ گئے۔ 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ، پنجاب بھر کے 20 حلقوں میں رینجرز اور پولیس اہلکار تعینات۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ضمنی انتخابات کے تمام حلقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ سول آرمڈ فورسز کو تمام انتخابی حلقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ انتہائی حساس حلقوں میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ پاک فوج بھی انتخابی حلقوں میں بطور کوئک ریسپانس فورس فرائض انجام دے رہی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا مختلف پولنگ اسٹیشنز اور کیمپ آفیسز کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، واضح کر دیا اسلحے کی نمائش اور اسلحہ ساتھ رکھنے پر پابندی ہے۔ امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شرپسند افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے مرکزی اور صوبائی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ خود انتخابی عمل کی نگرانی میں مصروف، کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی پی 272 مظفر گڑھ میں اسپتال میں ہی پولنگ اسٹیشن بنا دیا گیا۔ پولنگ کا عملہ رورل ہیلتھ سینٹر کے گیٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ عوام ووٹ سے نفرت، انتشار اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیں۔ پولنگ کے وقت عمران خان حکومت کی کرپشن اور نااہلی کو یاد رکھا جائے۔ ضمنی انتخابات کی موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم پیغام۔ ٹویٹ میں لکھا کہ سابق دور حکومت میں پاکستان اپنی منزل سے دور ہوا۔ پنجاب کو 4.25 سال بدترین گورننس کا نشانہ بنایا گیا۔ صوبے کی جو حالت کی گئی وہ پنجاب کے عوام کی توہین سے کم نہیں۔ شہریوں کو مفت ادویات اور طلبہ کو وظائف سے محروم رکھا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا ملتان کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ، پی ٹی آئی کارکنان سے ملاقات۔ کھلاڑیوں نے ووٹوں کے اندراج نہ ہونے اور دیگر مسائل پر شکایات کے ڈھیر لگا دیے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے لاہور میں حلقہ پی پی 158 کا دورہ کیا، کہا ہمارا اصل چیلنج اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ لاہور کے حلقہ پی پی 158 پر پی ٹی آئی کا پولنگ کیمپ میں نون لیگ کی طرف سے ہراساں کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی کارکن ندیم کا لیگی رہنما پر زبردستی نون لیگ کو ووٹ ڈلوانے کا الزام۔ پولیس کا ایکشن، کارکن ندیم کو ہی گرفتار کر لیا۔ پولیس جو ہے وہ پریشانی پیدا کر رہی ہے ووٹرز کے لیے، وہ خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ایک صاف شفاف الیکشن کے عمل کو کے اندر انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس تو کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟
ضمنی الیکشن تماشا بنا ہوا ہے، پولیس ووٹرز کو خوفزدہ کر رہی ہے، رپورٹس آ رہی ہیں ووٹنگ کے عمل میں پولیس مداخلت کر رہی ہے، ووٹرز کے لیے پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر بھڑک اٹھے، میڈیا سے گفتگو میں کہا پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو نئے پاکستان کا سفر آج سے ہی شروع ہوگا، نون لیگ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ آج پی ٹی آئی پنجاب کے تمام ضمنی الیکشن میں فتح یاب ہوگی، نون لیگ ریکارڈ ساز دھاندلیوں کے باوجود آج ناکام اور نامراد ہوگی۔ فیاض چوہان کا ویڈیو پیغام، کہا پنجاب میں پی ٹی آئی کے امیدواران اور قائدین کے خلاف پولیس گردی قابل مذمت ہے، الیکشن میں واضح شکست دیکھ کر نون لیگ اور آل شریف بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، پی ڈی ایم کے امیدوار میدان میں ہیں، فتح ہماری ہوگی، لیگی رہنما ایاز صادق کا دعویٰ۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولے نواز شریف کی کارکردگی سب جانتے ہیں اور بزدار اور گوگی کی کارکردگی بھی عوام نے دیکھ لی ہے۔ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کا دھاندلی کا الزام، شہباز گل کہتے ہیں مظفر گڑھ میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، انہیں خالی ڈبے اور بیلٹ پیپر چیک نہیں کرنے دیے گئے، اب ہمیں پتہ نہیں اس پولنگ اسٹیشن پر کتنے جعلی ووٹ ڈالے جائیں گے، دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عمران اینڈ کمپنی عوام کے فیصلے کو تسلیم کرے، عوام کے ووٹ کی عزت کو یقینی بنائیں گے، سیاسی مخالفین بھی ووٹ کو عزت دیں اور دھاندلی سے دور رہیں۔ دھاندلی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں شامل ہے، اب تھیلے اور عملہ چرا کر نہیں بھاگ سکتے تو دھاندلی کا دوسرا طریقہ نکال لیا۔ مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، جانتے ہیں یہ دھاندلی کے بغیر پہلے جیتے تھے نا، اب جیت سکتے ہیں، اب سلیکشن نہیں الیکشن ہو رہا ہے، مسٹر ایکس وائی زی آخر میں دھاندلی خان خود نکلے گا۔ پنجاب کے 20 حلقوں کے عوام تعمیر، ترقی، خوشحالی اور خدمت کو ووٹ دے کر پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ لکھا، 4 سال پورے ملک اور 9 سال سے خیبر پختونخوا کے عوام کو رلانے اور 100 یونٹ مفت بجلی کا ریلیف عوام سے چھیننے کی سیاست مسترد کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو ضمنی الیکشن سے چند گھنٹے قبل جھٹکا، رکن صوبائی اسمبلی جلیل احمد شرفپوری مستعفی ہو گئے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے استعفی منظور کر لیا، جلیل شرفپوری نے دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی پی 272 مظفر گڑھ میں دلچسپ مقابلہ، ایک ہی حلقے میں دیور، بھابی اور دیورانی مد مقابل، پی پی 228 لودرا میں بھی پولنگ جاری۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، بھارتی طیارہ شارجہ سے حیدرآباد دکن جا رہا تھا، تکنیکی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی، بھارتی طیارے میں 180 مسافر سوار ہیں۔ بنو کے علاقے میریان میں 2 گروپوں میں تصادم، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تشدد سے 11 سالہ گھریلو ملازم کامران کی ہلاکت کا کیس، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے مقتول بچے کی 2 کمسن بہنوں کو طویل میں لے لیا، 12 سالہ اریبہ کو بھاولپور اور 9 سالہ منیبہ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے بازیاب کروایا۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد جاں بحق، 605 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.85% ریکارڈ، NIH کے مطابق کورونا 173 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کراچی سمیت سندھ میں آج تیز بارش کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔